بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چھٹا باب ہے نکرہ معرفہ اور ضمیر، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وہ مقامات پڑھیں گے جہاں پر اتصال اور انفصال میں اختیار ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وصل او افصلھا سلنیہ وما اشبہہ فی کنتہ الخلف انتما کذالک خلتنیہ واتصالا اختار غیری اختارا انفصالا۔ اشار فی هذین البیتین الی المواضع التي يجوز ان یؤتی فیہا بالضمیر منفصلا مع امکان ان یؤتی بہ متصلا، فاشار بقولہ سلنیہ الی ما یتعدی الی مفعولین الثانی منہما لیس خبرا فی الاصل وہما ضمیران نحو الدرہم سلنیہ فیجوز لک فیہا سلنیہ الاتصال نحو سلنیہ والانفصال نحو سلنی ایجاہ، وکذالک کل فعل اشبہہ نحو الدرہم اعطیتکہ واعطیتک ایجاہ، وظاہر کلام المصنف انہ یجوز فی ہذہ المسألۃ الانفصال والاتصال على السواء وهو ظاہر کلام اکثر النحویین، وظاہر کلام سیبویہ ان الاتصال فیہا واجب وان الانفصال مخصوص بالشعر، واشار بقولہ فی کنتہ الخلف انتما الی انہ اذا کان خبر کان واخواتها ضمیرا فانہ یجوز اتصالہ وانفصالہ، واختلف فی المختار منہما فاختار المصنف الاتصال نحو کنتہ واختار سیبویہ الانفصال نحو کنت ایجاہ، تقول الصدیق کنتہ وکنت ایجاہ، وکذالک المختار عند المصنف الاتصال فی نحو خلتنیہ وهو کل فعل تعدى الى مفعولین الثانی منہما خبر فی الاصل وہما ضمیران، ومذهب سیبویہ ان المختار فی هذا ايضا الانفصال نحو خلتنی ایجاہ، ومذهب سیبویہ ارجح لانہ هو الکثیر فی لسان العرب على ما حکاہ سیبویہ عنہم وهو المشافع لهم۔ قال الشاعر اذا قال حزامی فصدقوها فان القول ما قالت حزامی، یہ قال نہیں بلکہ قالت ہے، اس کو قالت کر لیں، اذا قالت حزامی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ سلنیہ اور اس جیسی مثالوں میں اتصال کرو یا انفصال، اور کنتہ میں اختلاف یا منصوب ہے۔ اسی طرح خلتنیہ میں بھی منصوب ہے، اور میں اتصال کو اختیار کرتا ہوں اور میرے علاوہ نے انفصال کو اختیار کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دو شعروں میں اشارہ کیا ہے ایسے مواقع کی طرف کہ جس میں جائز ہے کہ اس میں ضمیر منفصل لائی جائے، باوجود اس کے کہ اس میں ضمیر متصل لانا بھی ممکن ہے۔ اشارہ کیا اپنے اس قول سلنیہ سے ہر ایسے فعل کی طرف جو متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف، اور ان میں سے دوسرا مفعول اصل کے اعتبار سے خبر نہ ہو، اور یہ دونوں ضمیریں ہوں، جیسا کہ الدرہم سلنیہ۔ یہاں پر جائز ہے آپ کے لیے کہ سلنیہ میں اتصال یعنی ہا لے کر آئیں، جیسے سلنیہ، اور انفصال بھی جائز ہے، اور آپ اس کو ایسے پڑھیں سلنی ایجاہ۔ اسی طرح ہر ایسا فعل جو اس کے مشابہ ہو، جیسا کہ الدرہم اعطیتکہ اور اعطیتک ایجاہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے میں انفصال اور اتصال دونوں جائز ہیں برابر طریقے پر، اور یہی اکثر نحویین کلام کا ظاہر بتاتا ہے، اور علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اتصال اس میں واجب ہے اور انفصال شعر کے ساتھ مخصوص ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول فی کنتہ الخلف انتما میں اس بات کی طرف کہ جب کان اور اس کے اخوات کی خبر ضمیر ہو وہاں پر اتصال اور انفصال دونوں جائز ہیں، اور اختلاف ہے ان دونوں میں سے مختار میں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتصال کو اختیار کیا ہے جیسے کنتہ، اور امام سیبوی نے انفصال کو اختیار کیا ہے جیسے کنت ایجاہ۔ آپ کہیں گے الصدیق کنتہ اور کنت ایجاہ۔ اسی طرح مختار مذہب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتصال ہے خلتنیہ جیسی مثالوں میں، اور اس سے مراد ہر ایسا فعل ہے جو دو مفعولوں کی طرح متعدی ہو، اور ان دونوں میں سے دوسرا مفعول وہ حقیقت کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے خبر ہو، اور وہ دونوں ضمیریں ہوں۔ اور امام سیبوی کا مذہب یہ ہے کہ مختار اس میں بھی انفصال ہے جیسا کہ خلتنی ایجاہ، اور امام سیبوی کا مذہب ہی راجح ہے، اس لیے کہ عرب کی زبان میں یہ کثیر ہے، جیسا کہ امام سیبوی نے ان سے حکایت کی ہے، اور وہ عرب سے روبرو گفتگو کرنے والے ہیں۔ شاعر کا قول ہے جب حزامی کوئی بات کہے تو اس کی تصدیق کرو، اس لیے کہ قول تو وہی قول ہے جو حزامی نے کہا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں ضمیر متصل اور منفصل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ضمیر متصل لائی جائے، ضمیر منفصل نہ لائی جائے۔ البتہ اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر ضمیر متصل لانا ممکن نہیں ہے تو وہاں پر ضمیر منفصل لائی جائے گی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر ضمیر متصل لانا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ضمیر منفصل آ جاتی ہے۔ انہی مقامات سے کچھ مقامات کی طرف حضرت ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو اشعار کے اندر اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں پہلا وہ مقام وہ ہے سلنیہ، اور جو اس کے مشابہ ہو۔ سلنیہ سے مراد ہر ایسا فعل ہے جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، یعنی ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہوں اور دوسرا مفعول اصل کے اعتبار سے خبر نہ ہو۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو دو مفعول ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ علمت زیدن قائما۔ اب علمت یہ فعل ہے، زیدن اس کے لیے مفعول اول ہے، اور قائما اس کے لیے مفعول ثانی ہے، لیکن یہ جو دونوں مفعول ہیں یہ حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر ہیں، کیونکہ اصل اس طریقے سے ہے زید قائم۔
تو حضرت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سلنیہ سے مراد ایسا فعل ہے جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، یعنی اس کے دو مفعول ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں مفعول مبتدا خبر نہ بن سکتے ہوں، تو ایسی جگہ میں دوسرے مفعول کے لیے آپ ضمیر متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو، جیسا کہ الدرہم سلنیہ۔ اب الدرہم بنے گا مبتدا، اب سل یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، نون وقایہ کی ہے، اور یا ضمیر ہے مفعول اول، اور یہ جو ہی ضمیر ہے یہ ہے مفعول ثانی۔ اب یہ جو دونوں مفعول ہیں یہ مبتدا خبر نہیں بن سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو دوسرا مفعول ہے ہو ضمیر، اس کے لیے آپ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے پڑھیں سلنیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ضمیر متصل نہیں بلکہ ضمیر منفصل لے کر اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں الدرہم سلنیہ، اس طریقے سے بھی آپ لا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں اشارہ کہ ان دونوں شعروں میں ایسے مقامات کی طرف کہ جس میں ضمیر منفصل لانا جائز ہے باوجود اس کے کہ یہاں پر ضمیر متصل لانا بھی ممکن ہے، تو اشارہ کیا سلنیہ سے الی ما، ایسے فعل کی طرف کہ جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو اور جو دوسرا مفعول ہے وہ اصل کے اعتبار سے مبتدا کی خبر نہ بن رہا ہو اور وہ دونوں ضمیر ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو دو مفعول ہیں وہ دونوں کے دونوں مفعول ضمیر بھی ہو، جیسا کہ الدرہم سلنیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو مفعول ہیں، ایک یا ضمیر ہے اور دوسرا ہا ضمیر ہے، اور یہ دونوں اپنے حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر نہیں بن سکتے ہیں اور دونوں ضمیر ہیں، لہذا سلنیہ میں آپ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھیں سلنیہ دوسرے مفعول کے لیے، اور ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں سلنیہ۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ أَشْبَهَهُ، اسی طرح ہر ایسا فعل جو اس کے مشابہ ہو۔ اس کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا فعل جو متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف اور دونوں کے دونوں مفعول ضمیریں ہوں اور حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر نہ بن سکتے ہوں، تو وہاں پر بھی دوسرے مفعول کے لیے آپ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا ہے الدرہم اعطیتک، اب یہ اعطیت فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے اور مفعول کے لیے دو ضمیریں ہیں، ایک ہے کاف ضمیر اور دوسری ہے ہو ضمیر۔ اب یہ دیکھیں دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے اور اس کے دونوں مفعول حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر نہیں بن سکتے ہیں اور دونوں کی دونوں ضمیریں ہیں، لہذا دوسری کے لیے آپ ہو ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اعطیتک ایاہ۔ تو یہ فرمایا حضرت نے وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ، اسی طرح ہر ایسا فعل جو اس کے مشابہ ہو، یعنی جس کے اندر یہ ساری کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف، دونوں کے دونوں مفعول یہ ضمیریں ہوں اور مبتدا خبر نہ بن سکتے ہوں، جیسا کہ الدرہم اعطیتک ہو اور اعطیتک ایاہ۔ وظاہر کلام المصنف، اگلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت نے یہ ذکر کیا نا کہ سلنیہ اور جو اس کے مشابہ ہے، بظاہر یہ والی بات معلوم ہو رہی ہے مصنف کے کلام سے کہ یہاں پر دونوں میں باتوں میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ ضمیر متصل لے کریں اور چاہے ضمیر منفصل لے کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اکثر نحوی حضرات ہیں انہوں نے اسی مذہب کو اور اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں یہ فرمایا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا ظاہر یہ والی بات بتاتا ہے کہ اس مسئلے میں ضمیر منفصل اور ضمیر متصل لانا جائز ہے علی سوا برابری پر، یعنی دونوں لانا برابر ہے، اور اکثر نحوی حضرات کا کلام کا ظاہر وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہاں پر دونوں ضمیریں آپ لا سکتے ہیں، چاہے ضمیر متصل لے کر آئیں مفعول کی، چاہے ضمیر منفصل لے کر آئیں۔ لیکن امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی صورت کے اندر ضمیر متصل کا لانا واجب ہے، یعنی ہر ایسا مقام جو فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو اور دونوں کے دونوں مفعول وہ ضمیریں ہوں اور وہ حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر نہ بن سکتے ہوں، تو امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ضمیر متصل لانے کو اختیار کیا ہے اور اس کو واجب قرار دیا ہے، جبکہ امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر ضمیر منفصل استعمال ہوئی ہے تو وہ صرف شعر کے ساتھ مخصوص ہے، شعر کے علاوہ میں اگر یہ والی حالت اور کنڈیشن پائی جائے گی وہاں پر آپ ضمیر منفصل نہیں لا سکتے ہیں، آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ ضمیر متصل کا ہی استعمال کریں گے۔ وظاہر و کلام سیوی، اور امام سیوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ اتصال اس صورت کے اندر واجب ہے، کس صورت میں؟ سلنیہ اور اس جیسی مشابہ مثالوں میں، اور انفصال اگر کہیں پایا جا رہا ہے تو وہ شعر کے ساتھ مخصوص ہے۔ واشارہ بقولہ فی کنتہ الخلف انتما، دوسرا مقام جہاں پر ضمیر متصل اور ضمیر منفصل لانے کے اندر آپ کو اختیار ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر افعال ناقصہ کی خبر ضمیر واقع ہو۔ دیکھیں جہاں پر افعال ناقصہ کی خبر ضمیر واقع ہو رہی ہے وہاں پر آپ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ الصدیق کنتہ، اب یہ کانا فعل ناقص ہے، اس میں تو ضمیر اس کا اسم ہے اور اس کی خبر یہ دیکھیں ہو ضمیر ہے، تو دیکھیں اس کی خبر میں افعال ناقصہ کی خبر کے اندر ضمیر واقع ہو رہی ہے، آپ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں، کنتہ پڑھیں اور آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الصدیق کنتہ ایاہ، تو دونوں باتوں میں آپ کو اختیار ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اختیار تو دونوں میں ہے، ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں، ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ اور مذہب مختار کیا ہے؟ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو صاحب الفیہ ابن مالک ہیں، یعنی محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نزدیک کنتو
اس جیسی مثالوں کے اندر اتصال یعنی ضمیر متصل کا لانا بہتر ہے، جبکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی مثالوں کے اندر مختار مذہب یہ ہے کہ ضمیر منفصل لائی جائے۔ دیکھیں یہی فرمایا کہ مصنف نے اپنے اس قول کنتہ الخلف ان تما سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جب کانا اور اس کے اخوات کی خبر ضمیر ہو تو وہاں پر ضمیر کا متصل لانا اور منفصل لانا جائز ہے، لیکن اختلاف ہے مذہب مختار میں، جواز کے اندر اختلاف نہیں ہے، جائز تو دونوں ہیں، دونوں میں سے آپ کوئی بھی لا سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر متصل کو لانا کو پسند کیا ہے جیسے کہ کنتہ، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انفصال یعنی ضمیر منفصل کو لانے کو پسند کیا ہے جیسے کنتہ ایجاہ۔ آپ یہ کہیں گے الصدیق کنتہ اور الصدیق کنتہ ایجاہ۔ وکذالک المختار عند المصنف، تیسرا مقام جہاں پر ضمیر متصل اور ضمیر منفصل لانے کے اندر آپ کو اختیار ہے۔ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر فعل متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف اور اس کے دونوں مفعول یہ ضمیریں ہوں اور حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر ہوں، وہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ دوسرے مفعول کے لیے آپ ضمیر متصل لے کر آئیں تب بھی ٹھیک ہے، ضمیر منفصل لے کر آئیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جواز کے اندر آپ کو اختیار ہے، لیکن مذہب مختار یہ کیا ہے اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ضمیر متصل کا لانا یہ مذہب مختار ہے میرے نزدیک، جبکہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی ضمیر منفصل کا لانا ہی اچھا اور پسندیدہ ہے۔ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، اور اسی طریقے سے مذہب مختار مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتصال ہے خلطنی جیسی مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ اب یہ خلطہ فعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر یہ مفعول اول ہے اور ہی ضمیر مفعول ثانی ہے۔ اب یہ فعل ہے متعدی دو مفعولوں کی طرف اور جو دونوں کے دونوں مفعول ہیں یہ ضمیر ہے، اور یا اور ہو ضمیر یہ حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر ہے، لہذا یہاں پر آپ یہ جو دوسرا مفعول ہے ہو ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں، خلطنی ہی کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اسی کو پسند کیا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جبکہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ دوسرے کے لیے آپ ضمیر متصل نہ لے کر آئیں بلکہ ضمیر منفصل لے کر آئیں، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں خلطنی ایجاہو، دوسرے مفعول کے لیے ضمیر منفصل لے کر آئے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے مختار مذہب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضمیر متصل لانا ہے خلطنی ہی جیسی مثالوں میں، اور اس سے مراد ہر ایسی مثال ہے جس میں فعل متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف اور جو دوسرا مفعول ہے ان دونوں مفعولوں میں سے وہ اصل کے اعتبار سے خبر ہو اور وہ دونوں کے دونوں مفعول ضمیریں ہوں۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ مختار اس میں بھی ضمیر منفصل کا لانا ہی ہے جیسے خلطنی ایجاہو ومذہب سیوطی ارجح۔ اگلا مسئلہ جو شارح ابن عقیل وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری مثال ہے اس تیسری مثال کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ راجح ہے، یعنی ہر ایسی مثال جہاں پر فعل متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف اور دونوں مفعول حقیقت کے اعتبار سے مبتدا خبر ہوں اور وہ دونوں کے دونوں ضمیریں ہوں، تو مصنف نے تو اس کو اختیار کیا ضمیر متصل لانے کو، جبکہ جو شارح ابن عقیل وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ مختار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کی وجہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں وَمَذْهَبُ سِيبْوَيْهِ أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي هَذَا إِذْنَ الْانْفِصَالِ نَحْوُ خِلْطَنِ إِيَّاهُ وَمَذْهَبُ سِيبْوَيْهِ أَرْجَحُ۔ حضرت فرما رہے ہیں یعنی شارح ابن عقیل فرما رہے ہیں کہ جو تیسری یہ والی مثالیں ہیں اس جیسی صورتوں کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ راجح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ عرب کے دور دراز دیہاتوں کے اندر چلے جاتے تھے اور ان کی جو اصل زبان ہوتی تھی عربی خالص زبان اس کو سن کے پھر اس سے وہ محاورات لیتے تھے، ان کے کلام لے کے پھر آگے نقل کیا کرتے تھے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے دور دراز دیہاتوں سے جو خالص عربی زبان سنی ہے اس کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ وہ یہاں پہ ضمیر منفصل استعمال کرتے ہیں اس جیسی مثالوں میں، لہذا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ راجح ہے۔ یہی فرمایا کہ امام سیوطی کا مذہب راجح اس لیے ہے کیونکہ عرب کی زبان سے اکثر یہی سنا گیا ہے جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کی ہے، کیونکہ امام سیوطی اگر ضمیر منفصل لانے کا کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے انہوں نے اکثر عرب کے کلام سے یہ والی بات سنی ہے تبھی یہ والی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الْمُشَافِعُ لَهُمْ، اور وہ روبرو ان سے گفتگو کرنے والے تھے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ دور دراز دیہاتوں میں چلے جاتے تھے اور جو خالص عربی بدو عرب ہوتے تھے ان سے پھر ان کی زبان میں یعنی عربی زبان کے اندر گفتگو کرتے تھے اور ان کی زبان سے پھر وہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ کس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ قال شاعر، جو شارح ابن عقیل ہیں وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات راجح ہے، اس کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں ایک شعر کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حزامی، اس کی نظر بڑی تیز تھی، جب وہ کوئی بات کرتی تھی تو وہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہوتی تھی کیونکہ اس نے بڑی گہری نظر سے اور غور سے کسی چیز کو دیکھا ہوتا تھا۔ تو عرب کے اندر یہ والی بات مشہور ہو گئی تھی کہ حزامی اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات کی تصدیق کرو، کیونکہ حزامی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اسی سے استدلال کرتے ہوئے جو شارح ابن عقیل وہ فرماتے ہیں کہ جب سیوطی کوئی بات کہہ دے تو پھر سیوطی کی بات کی بھی تصدیق کرو، کیونکہ سیوطی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو اس نے خالص عربی بدو سے وہ والی بات سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، تبھی اس نے وہ والی بات کہی ہے،
لہذا سیوے کی بات دیگر جو ناوی ہیں ان کے اوپر راجع ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ شاعر ابن عقیل کہتے ہیں، جبکہ محشی اس رائے سے ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اذا قالت حزامی، جب حزامی کوئی بات کہے فصدقوہ تو اس کی بات کی تصدیق کرو، فإن القول ما قالت حزامی، اس لیے کہ بات وہی صحیح ہوتی ہے جو حزامی کہے۔ اسی طرح جو بات سیوے کہے گا وہی بات صحیح اور درست ہوگی۔ تو جب سیوے نے فرمایا کہ خلطنیہ اس جیسی مثالوں میں دوسرے مفعول کے لیے ضمیر منفصل کا لانا مذہب مختار ہے، تو لہذا یہی والی بات درست ہوگی۔ آخری چیز اس میں دیکھ لیں، جو شعر تھے اس کو بھی تھوڑا سا حل کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وسل یعنی ضمیر متصل لے کر آؤ، او افصل یا ضمیر منفصل لے کر آؤ، سلنیہی کی ہاں میں، وما اشبہہ اور جو سلنیہی کے مشابہ مثالیں ہیں، وہ اس کی مشابہ مثالیں میں آپ کو یہاں پہ دیکھ چکا ہوں، آتیتک ہو اور آتیتک ایاہ ہو۔ اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے ضمیر متصل لے کر آؤ چاہے ضمیر منفصل لے کر آؤ۔ اور کنت ہو اس جیسی مثالوں میں خلف کہتے ہیں اختلاف کو، ان تمام منصوب ہے، یعنی اختلاف کی نسبت کی گئی ہے کنت ہو جیسی مثالوں میں۔ اس سے مراد کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل ناقص اس کی جو خبر ہے، اس کی خبر ضمیر واقع ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی ضمیر متصل اور ضمیر منفصل لائی جا سکتی ہے، لیکن مختار مذہب میں اختلاف ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ امام جو ماتن ہے ان کا کیا قول ہے اور سیوے کا کیا قول ہے۔ اسی طریقے سے خلطنیہ اس جیسی مثالوں میں ضمیر متصل لانا، جو ماتن ہے وہ فرما رہے ہیں اختارو میں اختیار کرتا ہوں کہ خلطنیہ جیسی مثالوں میں آپ ضمیر متصل لے کر آئے، غیری میرے علاوہ اختار انفصالہ انہوں نے ضمیر منفصل لانے کو اختیار کیا۔ میرے علاوہ سے مراد کیا ہے؟ امام سیوے ہے، وہ ساری کی ساری بات میں آپ کو یہاں پہ شرح میں بتا چکا ہوں۔